تو یہ اتنا پاورفل ورد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس سے، نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی، نہ ڈرائیونگ رکی، کچھ بھی نہیں رکا. ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق آتی ہی. پھر بہت لمبی چوڑی حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث میں بیان ہوئی ہے، اذکار میں آتی ہے صبح اور شام کے، وہ یاد کریں. جتنا آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اپنی دعا میں، اتنا دعا مضبوط ہے اور اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے. تو دا ریزن زیادہ تر لوگ رمضان میں چینج ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ سب سے فیوریبل انوائرمنٹ رمضان میں ہوتا ہے ہر لحاظ سے، چینج ہونے کے حوالے سے اور ہیبٹ چینج کے حوالے سے. تو اس کے علاوہ بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رمضان کے ورچوز کے اوپر. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منتھ ہے مسلمان کے لیے، ہیپینس کا منتھ، خوشی کا منتھ. اس میں خوش رہنا چاہیے انسان کو. اور اس میں حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the fasting person has two kinds of happiness. روزے رکھنے والا جو ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک happiness when he breaks his fast، وہ فطری happiness ہے. خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا انشاءاللہ، جب ہم دعا کرتے ہیں ظاہر ہے روزے افطاری کی. دوسرا خوشی یہ کہ جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں، جب انسان جو ہے اس کی پیاس بجھتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے کو دیا ہے. اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے اور پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے. اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپینس کی طرف لے جاتا ہے. شکر گزاری ہمارے برین کے کچھ ایسے سینٹر سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، سیروٹونن جیسے ہیپینس کا کیمیکل ہے. یہ ہیپینس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں نکلتے ہیں. تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان. ایک تو یہ. دوسرا ہیپینس وین ہی میٹس ہز لارڈ، دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لیے، وہاں سے صرف روزے دار گزریں گے. تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منتھ ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں. اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑیں گی. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نماز آپ کی 5 منٹ کی ہے یا 6 منٹ کی ہے، 4 فرض نماز، تو آپ اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں اسٹیمنا بڑھانے کے لیے. اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے، صرف فرائض پڑھ رہے، جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، تو آپ 12 سنت کو واپس لے کر آئیں ابھی سے. کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4 اور 2 8 ہو گئی، مغرب کی 2 10 ہو گئی، اور عشاء کی 2. یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ جو عشاء کی 17 رکعت ہے وہ ظاہر ہے ضعیف روایات ہیں، وہ ثابت نہیں ہے. تو یہ 12 سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے. تو جو یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لیے خاص محل بنایا جاتا ہے. تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے. ابھی سے 12 سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو. اور ابھی سے آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کچھ اپنی روٹین کی، ٹھیک ہے نا. پہلے سے ایکسپیرینس کر لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ایڈجسٹ کرنے والی، ورنہ رمضان میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو پھر وہ روزہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور عبادات بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا رمضان میں، تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالیں. آپ اپنی سنتیں جو ہے ان میں سورہ اخلاص کی جگہ اور سورج پڑھیں جو بھی آپ کو آتی ہیں. ہم زیادہ تر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہماری عادت ہے. تو آپ مختلف سورج پڑھنا شروع کریں 30ویں پارے کی. اس سے کیا ہوگا، آپ کی نماز میں ایک آپ کو خشیت بھی فیل ہوگی، ٹھیک ہے نا. آپ زیادہ صورتیں پڑھیں گے، آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف آئے گی، ایک فطری بات ہے. تو ابھی سے وہ پریکٹس شروع کر دیں. اسی طرح آج سے ہی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنائیں کہ میں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں، تاکہ جب منتھ آف رمضان آئے تو میرے لیے کوئی ایک دم سے نئی چیز نہ ہو. پہلے سے اسٹیمنا بلڈ ہوا ہو، پہلے سے تھوڑی ایکسرسائز کی ہے، تو اس میں مزید دل نرم ہو جاتا. کیونکہ رمضان سے زیادہ فیوریبل ماحول کوئی بھی نہیں ہے. بلکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ دا ریزن زیادہ تر لوگ رمضان میں چینج ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ سب سے فیوریبل انوائرمنٹ رمضان میں ہوتا ہے ہر لحاظ سے، چینج ہونے کے حوالے سے اور ہیبٹ چینج کے حوالے سے.
नंबर 1, शयातीन कैद होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में, मैं आपको हदीस पूरी की पूरी सामने रख देता हूं, द मंथ ऑफ रमजान हैज कम, ये सही हदीस है मुस्नद अहमद की, अ ब्लेसेड मंथ इन विच अल्लाह ऑलमाइटी हैज ऑब्लिगेटेड यू टू फास्ट, इन इट द गेट्स ऑफ हेवन आर ओपन, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे, दिल नरम हो जाते हैं, फेवरेबल एनवायरमेंट है टू चेंज, एंड इन इट द गेट्स ऑफ हेलफायर आर क्लोज, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, एंड इन इट द डेविल्स आर चेंज, और जो शयातीन है, शरीर शयातीन है, वो चेन कर दिए जाते हैं जिन्होंने तबाही मचाई होती है, एंड इन इट इज अ नाइट दैट इज बेटर देन 1,000 मंथ, और इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, दस whoever is deprived of its good is truly deprived, लिहाजा जो भी इससे फायदा ना उठा सका वो वाकई ही एक बदबख्त इंसान है, ट्रूली डिप्राइव्ड इंसान, वो बहुत ज्यादा डेप्रीविएशन है उसकी जिंदगी में। तो इसलिए अभी से ऐसे ग्रेट मंथ की मेहनत हमें शुरू करनी चाहिए। अगर आपने प्लान बनाया है कि मैंने कुछ दुआएं याद करनी है, तो आप अभी से वो दुआएं याद करना शुरू कर दें, ताकि रमजान में उन दुआओं को आप पढ़ें। जैसे आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया जी, तकवे की दुआएं, मेरे अंदर इसकी कमी है, तो तकवे की दुआएं निकालें, रसूलुल्लाह की सिखाई उनको लिस्ट डाउन करें और उनको याद करना शुरू करें। आज से याद करना शुरू करें, टाइम निकाल के। आपको एक टास्क भी मिल जाएगा, फजूलियात से भी हट जाएंगे हम, फजूल एक्टिविटीज से, और इंशाल्लाह तकवा भी बिल्ड होगा। इसी तरह आप कहते हैं कि मैं शुक्रगुजारी की दुआएं देखना चाहता हूं, या अल्लाह की हम्दो सना के अल्फाज याद करना चाहता हूं। दुआ में जितने अल्लाह की हम्दो सना है उतनी वो दुआ मजबूत है। हम तो सिंपल ये कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, ये ठीक है, लेकिन अगर आप असलाफ की दुआएं देखें तो वो अल्लाह की बहुत 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 हम्द बयान करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम, तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, सुब्हानल्लाह व बिहम्दी, अदद खल्की व रिज़ा नफ्सी व ज़िनत अर्शी मिदाद कलिमातिही। तो बहुत लंबी चौड़ी हम्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हदीस में बयान हुई है, अज़कार में आती है सुबह और शाम के, वो याद करें। जितना आप अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे अपनी दुआ में, उतना दुआ मजबूत है और अल्लाह भी राजी होंगे, अल्लाह खुश होंगे। अल्लाह को अपनी जो हम्दो सना है बहुत पसंद है। फिर ऐसे अज़कार निकालें जिनकी बहुत ज्यादा अहमियत है, ये सर्च करें। वो क्या है? एक हदीस में आता है कि सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह के अर्श के गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये जो विर्द है। और जब आप ये विर्द करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का, तो जाहिर है कि ये आपका विर्द भी ऊपर जाता है और वो भी अल्लाह के इर्द गिर्द, अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो ये इतना पावरफुल विर्द है और कुछ भी नहीं है। इससे ना आपकी कोई मीटिंग रुकी, ना ड्राइविंग रुकी, कुछ भी नहीं रुका। ड्राइविंग करते करते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हदीस के मुताबिक। फिर दुरूद इब्राहिमी की कितनी ज्यादा फजीलत है। फिर ज़ाहिर है अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह की कितनी फजीलत है। जो कोई अल्लाह का इस्तगफार करता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल लेता है, अल्लाह उसका रिज़्क़ बढ़ाता है। इस्तगफार के कितने फायदे हैं। तो अभी से अपने दिल को, अपनी जुबान को अभी से आपको तर्क करना पड़ेगा अपने जिक्र के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस है और वो जिक्र जो है वो जारी हो जाए आपकी जुबान। अदरवाइज मुश्किल होता है प्रैक्टिस उसकी। हम नहीं चाहते कि रमजान में वो प्रैक्टिस करें, ये मिस्टेक है। ज्यादातर लोग रमजान को एज ए मंथ ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं, जबकि उससे पहले प्रैक्टिस है, उस मंथ में असल में अमल है, और वो अमल आपको नेक्स्ट 11 मंथ्स में बहुत ज्यादा फायदा देगा। बहुत से लोग इस चीज का वेट कर रहे होते हैं कि यार नमाज मैं अभी नहीं शुरू करूंगा, रमजान आने दो, रमजान में 5 वक्त शुरू कर दूंगा, सुनते भी अदा करना शुरू कर दूंगा। तो वो एक गलती है मेरे नजदीक, मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूं। बाकी अल्लाह जिसको हिदायत दे, रमजान में डेफिनेटली बहुत से लोग चेंज होते हैं। मैं समझता हूं कि आप अभी से शुरू करें और उस मंथ में बढ़ाएं, मजीद बढ़ाएं इन चीजों